وہ عوامل جو عمران خان کے حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے۔ حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کے ان دعووں سے متعلق سوالات اٹھتے ہیں، جن میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بات کی تھی، اگرچہ پارلیمانی عمل کو الٹ دیا گیا ہے اور ایک آئینی بحران شروع ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں شاید چند ہی ایسی حکومتیں ہوں گی جنہیں اپنے اقتدار کے آغاز میں اس قدر حمایت اور مدد حاصل ہو جتنی عمران خان کو حاصل تھی۔ انہیں فوج کی جانب سے لامحدود مدد حاصل تھی، عوامی حمایت بھی ان کے ساتھ تھی، انہیں پنجاب کا کنٹرول بھی حاصل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اپوزیشن مایوس کن تھی، یعنی کہ مایوسی کا شکار تھی، اور ان کے پاس تبدیلی کا نعرہ بھی تھا۔ لیکن شاید ہی کسی حکومت نے اپنی خراب کارکردگی، وعدہ خلافی، دشمنی کی سیاست اور اپنے ٹرمپن طرز عمل سے اتنی جلدی اپنی عوامی اور دیگر لوگوں کو مایوس اور نا امید کیا ہو۔ عمران خان کی حکومت کو درپیش اعتماد کے بحران نے ان کی حکومت کی مدت کو مختصر کر دیا، اور اس کے پیچھے کئی عوامل شامل ہیں۔ پہلی وجہ تو اکثریت نہ رکھنے والی حکومت کی جانب سے اس بات کا دکھاوا تھا کہ اس کے پاس فیصلہ کن مینڈیٹ ہے اور وہ دیگر سیاسی کرداروں کے مفادات اور خیالات کو کچل سکتے ہیں۔ مخلوط حکومت چلانے کے لیے عاجزی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش، سمجھوتے اور اتحادیوں کی بات سننے کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان نے اتفاق رائے کے بغیر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے وفاق پارلیمانی نظام کو نظر انداز کر دیا، جسے چلانے کے لیے سمجھوتا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ذاتی اقتدار نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اس اقتدار میں طاقت کا مرکز ایک شخص تھا، جو اہم فیصلے بھی سوچ بچار کے بعد دی گئی تجاویز کی بجائے اپنی مرضی سے لیتا تھا۔ ذاتی اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تجاویز کا ایک ادارہ جاتی نظام کے بجائے کسی رہنما کی جبلت اور انا پر بھروسہ کیا جائے۔ اس وجہ سے بار بار پالیسی یو ٹرن لیے گئے جو شرمندگی کا باعث بنے، اور دنیا کے سامنے ایک ایسی حکومت کی تشخیص کی گئی جس کے پاس کوئی سمت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کسی حد تک عمران خان کی ناتجربہ کاری اور ریاستی امور سے ان کی ناواقفیت کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اپنے اقتدار کے چوتھے سال میں بھی ان کا کسی سے مشورہ نہ کرنے والا اور متکبرانہ انداز برقرار رہا، جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے اندر مایوسی اور عوام میں بڑھتی ہوئی نا امیدی سے باخبر رہے۔ تیسری وجہ پارٹی میں موجود خدشات کے باوجود پنجاب کو چلانے کے لیے کمزور قیادت کا انتخاب تھا۔ یہی ان کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری بنی۔ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی جماعت کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کا سبب اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی کا باعث بنی۔ اس وجہ سے منحرف اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک میں بھی بہت اہم تھے۔ مرکز میں کمزور حکومت کی وجہ سے حکمران جماعت کو متعدد ضمنی انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بلدیاتی انتخابات اور ضمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات پر غور کرنے کے بجائے وزیر اعظم عمران خان اخلاقیات کا درس دیتے رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان کا سارا وقت اپوزیشن کو برا بھلا کہنے اور اس کی قیادت پر حملے کرتے ہوئے گزر گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف نیب مقدمات سے یہ امید تھی کہ اس سے ان کی ساکھ اور سیاسی وزن کو نقصان پہنچے گا۔ تاہم یک طرفہ احتساب اور عدالت کی جانب سے سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے اس سارے عمل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے نام نہاد احتجاجات پر غیر معمولی توجہ کی وجہ سے حکومت خود اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دے سکی۔ ان میں سب سے اہم چیز بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال تھی، جو عدم اطمینان کا باعث بنی رہی تھی۔ یعنی حکومت نے اخراجات، بے روزگاری، بلوں میں اضافے اور ضروری اشیاء اور خدمات کی بلا تعطل فراہمی جیسی چیزوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جبکہ یہی چیزیں عوام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ در حقیقت عمران خان کے معاشی اقدامات بھی کئی یو ٹرن، وزراء و مشیران کی تبدیلی سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی کچھ دیگر شعبوں میں بھی دیکھا گیا،
لیکن اس کے سب سے زیادہ اثرات معیشت پر پڑے۔ کورونا سے متعلق اقدامات سے کسی حد تک ہونے والی بحالی کے باوجود حکومت نے ایک اسٹریٹجک غلطی کی۔ وہ غلطی IMF پروگرام کو دوبارہ بحال کرنے میں تاخیر کرنا تھی۔ اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے، روپے کی قدر متاثر ہوئی اور مارکیٹ کا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ مہنگائی کی ایک سیاسی مسئلہ بن گئی جس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس اضافے کی وجہ جہاں رسد اور ماحولیاتی عوامل تھے، وہیں عمران خان کی جانب سے بلا روک سبسڈی اسکیمیں دینا بھی اس کی وجہ بنا۔ ساتھ ہی اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا اور حکومتی قرضے GDP کے 90% سے بھی زائد ہو گئے۔ PTI حکومت سے عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ آسمان چھوتی مہنگائی تھی۔ معاشی مشکلات کے نتیجے میں اپوزیشن کو اپنی تحریک چلانے اور عدم اعتماد کے لیے عوام میں موجود عدم اطمینان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ تھی جس سے PTI کے کچھ اراکین تھے اور باقی جو جماعتیں تھیں، انہوں نے آپس میں مل کر عدم اعتماد کی تحریک تشکیل دی گئی تھی۔